السلام علیکم ناظرین، دنیا اسلام سے ملی وائس کے خصوصی بلیٹن عالمی شب و روز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں عبدالوہاب۔ منفرد عالمی خبریں تفصیل سے دیکھنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر ان خبروں کی اہم سرخیوں پر۔ افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے اوسلو میں کانفرنس منعقد۔ طالبان کے وزیر خارجہ پہلی بار یورپی سرزمین پر پہنچے۔ جنوبی کوریا نے منجمد ایرانی اثاثوں سے اقوام متحدہ کے لیے واجبات کی ادا۔ ایران کو دوبارہ ووٹنگ کرنے کا حق ہوا حاصل۔ لبنان کی خلیجی ممالک کے ساتھ تناؤ کم کرنے کی کوشش، کویتی وزیر خارجہ عمان پہنچے۔ برطانوی حکومت کا الزام، یوکرائن میں روس اپنی کٹ پتلی حکومت کا چاہتا ہے قیام۔ روس نے کہا برطانیہ نان سینس بند کرے۔ اور WHO کو خود مختار بنانے امریکہ کی مخالفت، بل گیٹس کی مالی امداد کے تحت اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کی سیاست تیز۔ افغانستان میں انسانی امداد کے موضوع پر اتوار سے ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں طالبان کے وفد اور مغربی ممالک کے حکام کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ طالبان وفد کی قیادت طالبان کے وزیر خارجہ عامر خان متقی کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے علاوہ جرمنی، اٹلی اور یورپی یونین کے عہدیداران بھی ان مذاکرات میں شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ان مذاکرات میں انسانی مدد، اقتصادی بحران، سلامتی، انسانی حقوق اور خصوصاً لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم کے موضوعات پر بات ہوگی۔ مغربی ممالک پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ اس پیش رفت کو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے مترادف خیال نہ کیا جائے۔ ایک طرف ان ترقی یافتہ لیبل ممالک نے گزشتہ 40 سالوں سے افغانستان پر حملہ کر کے یہاں کا نظام اور وسائل تباہ و برباد کر رکھے ہیں، تو دوسری جانب انسانی ہمدردی کے نام پر مذاکرات کا دکھاوا کر رہے ہیں۔ ناٹو مشن کے تحت 20 سالوں میں نہ صرف طالبان کو اقتدار حاصل کرنے سے روکنے کا مقصد بتایا گیا تھا، بلکہ ناٹو مشن میں ملک کی باز آباد کاری اور ترقی کی راہیں کھولنے کا بھی وعدہ کیا گیا تھا، لیکن بجائے ترقی کرتے ان ممالک نے افغانستان کو معاشی طور پر تباہ کن حالات میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد یورپی مذاکرات کے لیے یہ پہلا موقع ہے۔ ایران مشرق وسطی میں جنوبی کوریا کا کبھی تیسرا بڑا تجارتی پارٹنر تھا، لیکن سال 2015 کے جوہری معاہدے سے امریکہ کے علیحدہ ہونے کے بعد ایران پر دوبارہ پابندیوں کے نفاذ سے ان دونوں ممالک کی تجارت تھم گئی ہے۔ اب جنوبی کوریا نے امریکہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے ہنگامی درخواست پر تہران حکومت کے $18 ملین کے منجمد اثاثوں سے اقوام متحدہ کے لیے ایرانی واجبات کی ادائیگی کر دی ہے۔ اس سے ایران کو ووٹنگ کے حقوق دوبارہ دستیاب ہو گئے ہیں۔ ایران کی رقم اقوام متحدہ میں جمع کروانے کے باوجود فی الحال جنوبی کوریا کے 2 بینکوں میں ایران کے $7 ارب کے اثاثے منجمد ہیں، اور اگر امریکی پابندیاں ہٹتی ہیں تو ایران ان اثاثوں کو دوبارہ حاصل کر پائے گا۔ لبنان حکومت کے اپنے ہمسایہ خلیجی ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات خراب ہیں۔ اس تناؤ کو کم کرنے کویتی وزیر خارجہ شیخ احمد نصیر المحمد الصباح بیروت پہنچ چکے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس دورے میں وہ بیروت حکومت کو اعتماد سازی کے اقدامات کی تجاویز دیں گے۔ عرب ممالک کے درمیان تعلقات حالیہ کچھ عرصے میں تیزی سے خراب ہوئے ہیں۔ تعلقات میں خرابی کی وجہ لبنانی وزیر خارجہ کے یمنی تنازع میں عرب اتحاد پر تنقید بنی تھی۔ اس کے بعد سے سعودی عرب کی جانب سے لبنان سے سفیر واپس بلا لیا گیا تھا، جبکہ لبنانی درآمدات پر پابندی بھی لگانے کے ساتھ ساتھ لبنان کے لیے سعودی عرب کے کروڑوں ڈالرز کی امداد بھی روک دی گئی تھی۔ یوکرائن پر روس کے حملے کے پیش نظر امریکہ، برطانیہ سمیت جرمنی اور دیگر طاقتور یورپی ممالک روس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ روس کے یوکرائن سرحد کے قریب فوج اکٹھا کرنے پر گزشتہ 2 ماہ سے ان ممالک کے روس پر جوابی حملے جاری ہیں۔ اس سلسلے میں برطانیہ نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرائن میں اپنی کٹ پتلی حکومت بنوانا چاہتا ہے۔ برطانوی حکومت نے اس سمت میں ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے پاس معلومات ہیں کہ روسی انٹیلیجنس سروسز کے کئی سابق یوکرائنی سیاستدانوں سے روابط بھی ہیں۔ برطانوی حکومت کے بیان کے بعد روس نے سختی سے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی برطانوی سازش کو قبول نہیں کرے گا اور برطانیہ کو غلط معلومات پھیلانا اور نان سینس باتیں بند کرنی چاہیے۔ ادھر تیسری جانب امریکہ نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ روس کے سفر نہ کریں، اور امریکہ نے یوکرائن سے بھی اپنے سفارتی عملے کو نکلنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ امریکہ اقوام متحدہ کے تحت چلنے والے ادارے عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کو سب سے زیادہ مالی معاونت کے بہانے اسے خود مختار ادارہ بنانے سے روکتا ہے۔ اس جانب اب تک ڈھکے چھپے انداز میں بات ہوتی تھی، لیکن برطانوی خبر رساں ایجنسی رویٹرز کے مطابق 4 جنوری کو آن لائن شائع ہونے والے دستاویزات سے واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ فائنانس کے بہانے اس ادارے کو مزید خود مختار بنانے کی تجاویز کی مزاحمت کر رہا ہے۔ امریکہ کے اس اقدام سے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اقوام متحدہ کے صحت کے حوالے سے طویل مدتی حمایت پر شکوک پیدا ہو گئے ہیں۔
دراصل WHO کے ورکنگ گروپ کی جانب سے حال ہی میں ایک تجویز پیش کی گئی تھی کہ ہر رکن ملک کی مستقل سالانہ شراکت میں اضافہ کیا جائے. اس سے کورونا جیسے وبائی مرض کی طرح کسی بحران میں WHO کی طاقت کی حدود میں اضافہ ہو سکتا ہے اور بجائے کسی ایک ملک پر منحصر ہونے کے تمام ممالک یکساں حقوق کے تحت فیصلہ لینے کے اہل ہوں گے. لیکن موجودہ حالات میں بل گیٹس کے سب سے زیادہ فنڈنگ کے سبب امریکہ ایک علیحدہ فنڈنگ کے قیام پر زور دے رہا ہے جو براہ راست عطیہ دہندگان کے زیر کنٹرول ہو. آپ کو بتا دیں کہ کورونا کی طرح کسی بھی مرض کے عالمی پھیلاؤ پر امریکہ اس طرح بالراست پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے. تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں یہ تھی اہم بین الاقوامی خبریں پسند آنے پر آپ اسے شیئر ضرور کر سکتے ہیں. اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.